مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل قرار اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد آپ ہماری چینل سے مجالس ازا، اسلامی محافل و مجالس اور دیگر اسلامی دستاویزی پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نئے ویڈیوز کی جانکاری کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہیے قرار اسٹوڈیو۔ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه قبضت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، ہر طرف نفرت، کدورت، غرور، خوریزی، بے امنی کی فضا ساری دنیا میں چھائی ہوئی۔ نا امیدی دین سکھاتا نہیں ہے، امیدوار رہنا ہے۔ وہ آنے والے ہیں زمین کو ہم سے بدلنے کے لیے، ان کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بلانے میں کمی ہے، ہماری تیاری میں کمی ہے۔ فکری اور جسمی تیاری کے ساتھ دعا کو بھی بہترین وسیلہ مانیں۔ تقدیرات کے حصہ ہے دعا، تو سب مل کر کے اس جہانی انقلاب کا انتظار جلد سے جلد مولا تشریف لائیں اور اس سے سختی بھی انسانیت کو زندگی بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا فی آل صالح وفی کل صالح ولیہ محافظ وقائد
دعا جو آج کے حالات کی عکاسی کر رہی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصم لها الله السميع العليم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. موضوع ایک مجلس میں پورا ہونے والا نہیں ہے، صرف ہم ایک کام کریں گے کہ گائیڈ لائن آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہوم ورک کریں. آپ دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری کا نام. احساس ذمہ داری، سینس آف ریسپانسبلٹی کو اجاگر کریں. میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں. سوال کریں اپنے آپ سے، who am I, where am I, where I am going. میں کون ہوں، میں کہاں ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں. اور یہ انسان کو ڈائریکٹ کرتی ہے ریسپانسبلٹی کی طرف. موضوع جو دیا گیا ہے نظام ولایت، نظام امامت کا پردہ. دو لفظ ہیں اس پر، دو ہی لفظوں پر کام ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی جھرجھری لیں اور آنکھوں کو رگڑیں، صرف سننے میں مزہ نہ لیں، عملی میدان میں کودیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ فلاں کو بلا لیا، بہت بڑے خطیب صاحب آگے پڑھ دیا، ماشاءاللہ مسجد میں ہم نے یہ کام کر دیا. ایک انٹرنیشنل فیمس انسان تھا، اس کو بلا لیا ہم نے، اور یہ بہت بڑا اس مسجد کا جو ہے ترہ امتیاز. نہ، مسجد کا ترہ امتیاز قیام دین. اگر دین قائم نہیں ہوا تو مسجد مسجد. اسی طرح سے کوئی مجلس ہمیں قائم نہیں کر سکی، قیام نہیں دے سکی، تو مجلس مجلس نہیں. قرآن مجید کتاب زندگی ہے. اگر زندگی چاہتے ہیں تو اس کتاب سے مربوط رہیں. مربوط نہیں رہیں گے تو مردار. آج کل ہمارے پاس فون اتنی زندگی کا جز بن چکے ہیں، تکیے کے پہلو میں کوئی ہو یا نہ ہو، فون ہونا ضروری ہے. اور صبح اٹھنے کے بعد ابھی آنکھیں صاف بھی نہیں ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں کہ میسیج کیا ہے. اتنا ہمیں اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کی طرف اٹریکٹ کر لیا. اس کو بریک کرنا چاہیے. اس انرجی کو، اس قوت کو پازیٹیو لے جانا چاہیے. میں نے اپنی زندگی کے لیے انتظام کیا، میں اس وقت تک کوئی میسیج نہیں پڑھوں گا جب تک 10 آیتیں نہ پڑھیں. ترجمے کے ساتھ 10 آیتیں نہ پڑھیں. جب پڑھنے لگوں گا اللہ کے میسیج کو، دوسرے میسیج پھیکے نظر آئے.
کوئی لطفی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دوسرے میسج اگر اس لیول کے نہیں ہے تو مردہ ہے، مردہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتے، زندہ ہی زندگی دے سکتا ہے۔ ٹیلی فون میں نے کی، آپ نے نہیں اٹھایا کہ مولانا میرا فون ڈیڈ تھا۔ ارے فون کیسے ڈیڈ ہو سکتا ہے یار، فون تو اچھا خاصا، کہ اس میں بیٹری کا پاور ختم ہو چکا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب چارج کرنا چاہیے۔ کہاں سے چارج ہوگا؟ جہاں الیکٹریسٹی ہو، جس پلگ میں دم ہو وہیں سے چارج ہوگا، جہاں دم نہیں ہے وہاں سے چارج نہیں ہوگا۔ انسان بھی ڈیڈ ہے، جب تک قرآن سے مربوط نہیں ہوگا چارج نہیں ہوگا۔ قرآن چلو تو آج سے آپ ہم لوگ سب ایک نیت کر کے اٹھیں۔ آج کا پہلا درس یہ ہے کہ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی میسیج کو نہیں کھولیں گے جب تک 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں۔ کیوں 10 کی تاکید؟ قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جتنا میسر ہو سکے پڑھو۔ سرکار نے فرمایا روزانہ 10 آیتیں کم از کم پڑھا کرو۔ اگر ہم پڑھنے لگیں گے تو دنیا کی کیفیت بہت واضح ہو جائے گی۔ جتنی بھی خونریزیاں ہو رہی ہیں اندھیروں کی وجہ سے، جب انسان روشنی میں چلے جائے گا اپنا کون ہے غیر کون ہے پتہ چل جائے گا۔ تو لازمی ہے پہلے مرحلے میں اس بات پہ کام کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ، دین کمپل کرتا ہے، دین ہمیں وادار کرتا ہے، دین ہمیں حکم دیتا ہے عمل کرو۔ عمل کے بغیر دین نہیں۔ ہم تو حی علی خیر تو معلوم ہم لوگ صرف عمل کے عادی نہیں ہونا چاہیے، ہر عمل کو بہترین انداز میں ادا کرنا چاہیے، پرفیکٹ انداز میں ادا ہو۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ نظام اور ولایت۔ دو ہی لفظ ہیں جو دو لفظوں سے ہم پوری محفل کو مجلس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نظام کے معنی کیا ہے؟ نظام یعنی سسٹم، سسٹم یعنی ڈے ٹو ڈے لائف، زندگی کا سلیقہ، روزانہ زندگی کے گزارنے کے سلیقے کو کہتے ہیں نظام۔ تو ہمیں یہ پرکھنا ہے ہماری زندگی کو کہ میں کس نظام پہ چل رہا ہوں۔ میں صبح جو اٹھ رہا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں، میں بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، میرا جو سلیقہ زندگی ہے وہ کس نظام سے مربوط ہے۔ اس لیے کہ مومن کے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا نظام کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نظام کو اپنے وجود میں ڈالنا ہے۔ یعنی کچھ قوانین ہیں دین کے، ان دین کے قوانین کو زندگی میں چلانا ہے، اس کو کہتے ہیں نظام، سسٹم۔ توجہ کا طالب، دین اسلام ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کا محور ہے ولایت۔ توجہ اچھی طرح سے، یعنی نیوکلیس اس سسٹم کا ولایت ہے، الیکٹرون پروٹون اس کا پورا نظام ہے۔ اور جب تک یہ نیوکلیس باقی رہے گا، یہ الیکٹرون پروٹون باقی رہیں گے، جس وقت نیوکلیس ختم ہو جائے گا الیکٹرون پروٹون ختم ہو جائیں گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، بہت آسان بات ہے، بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی۔ وہ ولایت کیا ہے، کہاں سے سمجھیں؟ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ آیا ہمارا ولی اللہ ہے؟ سوال یہ کرنا کہ آیا میرا ولی اللہ ہے؟ بزنس میں جب کرتا ہوں، جب بات کرتا ہوں، جب اپنی زندگی چلاتا ہوں،
मसलहत की बात करता हूँ, बिजनेस में झूठ ना बोलूँगा तो कामयाब कैसे हो सकूँगा, अपनी मर्जी से बिजनेस चलाता हूँ। विलायत ज़ात परवरदिगार के माने क्या है? अल्लाह अकबर, यानी कोई अकबर नहीं है, न माल, न बीवी बच्चे, न मकाम, न हौसन, कोई चीज़ अकबर नहीं है। अकबर कौन है? अल्लाह है। तो बड़ा भी कैसा और बड़ा? एक इमारत से दूसरी इमारत बड़ी है, ऐसा बड़ा है? अस्तगफिरुल्लाह। शेर जब इमाम साहब ने किसी ने तकबीर की अल्लाह अकबर का, मौलाना ने कहा मानते हो अल्लाह अकबर है? तो कैसा अकबर है? उसने कहा मौला सारी कायनात छोटी को बड़ा है, शिर्क है। फिर क्या है अकबर के माने? अल्लाह अकबर अन यूसफ, हमारी तौसीफ से बुलंद है वो ज़ात। हमारी डिस्क्रिप्शन से, हमारी कोटेशन से, हमारी एग्जामिनेशन से, हमारे इंफॉर्मेशन से वो बहुत बुलंद है। तो पहली चीज इस्लाम की बुनियादों में से बुनियाद क्या है? विलायत किसकी? अल्लाह। विलायत तकवीन, विलायत तशरीह, सब कुछ उसके हाथ में। यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली क़दीर, उसके हाथ में मुल्क है। लिमनिल मुल्कुल यौम, सारी दुनिया वालों जो सीने पे ठोक लगा के कहते थे मैं किंग हूँ, मैं किंग हूँ, मुझे किंग मानो जी, मैं ही लीडर हूँ, मुझे मानो, नहीं मानोगे तो कत्ल करूँगा, मिस्र में नहीं मानोगे तो मैं कत्ल करूँगा, लीबिया में नहीं मानोगे तो मैं कत्ल कराऊंगा, यमन में नहीं मानोगे तो मैं कत्ल कराऊंगा, और आइंदा नहीं मानोगे तो हत्ता मदीने मक्के में भी मैं कत्ल कराऊंगा। ये मैं कुरान कहता रोज़ क़यामत अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज मुल्क किसके हाथ में है? कहाँ है सब लोग शेखियाँ बगाड़ने वाले? आओ मेरे सामने। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तकवीनी तौर पर ज़ात परवरदिगार के पास सब कुछ ऐसा है। युलिजुल लैला फिन नहार व युलिजुल नहारा फिल लैल व युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह के साथ में सब कुछ। ये बात तो समझ में आ गई ना? मालिक हमारा कौन है? आया वो विलायत हम रखते हैं? ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझे। निज़ाम को समझने से पहले विलायत को समझिए। विलायत किसको कहते हैं? विलायत, विलायत कहते हैं अथॉरिटी, अनदर वर्ड गार्डियनशिप, उर्दू में सरपरस्ती। कभी कभी स्कूल से लेटर आता है, लेटर क्या आता है कि नीचे सिग्नेचर ऑफ द गार्डियन। यहां पर किसका सिग्नेचर होना चाहिए? गार्डियन का, यानी उस बच्चे की सरपरस्ती उस बाप के हाथ में है, या जो देखभाल कर रहा है। कुरान में, इस्लाम में बाप के हाथ में है सरपरस्ती। एक विलायत आम है, अच्छी तरह से समझे। विलायत आम में आम है, अल-मुअमिनून वल-मुअमिनात औलियाउ बअदुहुम अला बअद। मोमिन एक दूसरे के वली हैं, वली हैं। किस तरह से? यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। तो मोमिन अगर वली है, अगर कोई मोमिन गलत कर रहा है, उसको बहुत ही तहजीब से, लोगों के दरमियान नहीं, अखलाक से उसको एक गोशे में ले जाकर, मैंने ये समझा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा इदराक है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे तुम सही करो अगर मैं गलत समझा हूँ। तुम्हारा ये जो सलीका है दीन के बराबर नहीं है। अम्र बिल मारूफ का सलीका बोलना ज़रूरी है, क्योंकि विलायत रखता है मोमिन एक दूसरे का।
المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم کیا کے لیے یأمرون بالمعروف وینہون عن امر بالمعروف کرنا نہی عن المنکر کرنا. سامنے سے بیٹی جا رہی ہے، کسی کی بیٹی ہو، میری بیٹی ہے، اور آپ حجاب اترتے 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 آدھے پہ آ گئے، اب جو ہے پتلی ہوتی ہوتی جو ہے اوڑھنی کیا کہتے ہیں اس کو آپ دوپٹہ اتنا ہوا، دوپٹہ ہونے کے بعد بھی وہ دوپٹے میں نہیں ہے. تو کون ایک مومنہ جو محجبہ ہے اس سے بات کرنا ہے، بیٹی تو میری بیٹی ہے، تم مسلمان ہو، مومنہ ہو، اسلام نے مجھے حق دیا ہے، تمہیں حق دیا، میں غلط سمجھ رہی ہوں تو مجھے کریکٹ کرو. تو ہم کو یہ کرنا نہیں چاہیے. اگر جامع میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو وہ جامع مردہ ہو جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا. چنانچہ آج جس وادی میں حجاب پیک پہ تھا اس وادی میں حجاب روزانہ ہٹتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک ولایت طاغوت ہے جو کام کر رہی ہے. وہ یہ کر رہی ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ حجاب کریں، لیکن وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، یہ ووڈ جو ہے لکڑی کو کہتے ہیں. ووڈ کبھی کسی کی ہدایت نہیں کرتا، زندگی ہدایت کرتی ہے. شخص کہ خود گمست کہ راہ رہبری کند کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر بود. آپ نے کبھی دیکھا ہے اندھے کبھی جب ڈنڈا دیتے ہیں کسی اندھے کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. اتنے ہوشیار ہیں اندھے، وہ ڈنڈا اندھے کے ہاتھ میں نہیں دیتے، آنکھ والے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کتنے ہوشیار ہیں کہ جب اندھوں کو اتنی ہوشیاری ہے کہ ڈنڈا اندھے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، یہ کیسے آنکھ والے ہیں جو اندھوں کے ہاتھ میں ڈنڈے دے رہے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تربیت کیجئے اپنے گھروں میں. انڈین موویز سوائے ڈرٹی کے کچھ بھی نہیں ہے. یکا دکا کوئی سبق آموز مووی ہو سکتی ہے، لیکن میجورٹی سوائے آپ کے دین کے حملے کے کوئی اور نہیں ہے. تو ان کا دیکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. میں انٹرٹینمنٹ چاہتا ہوں. نظام ولایت کی بات ہو رہی ہے، نظام کی بات ہو رہی ہے، تو میرے گھر میں نظام کون سا نظام ہے؟ صبح اٹھ کے اللہ اکبر، بہت مزہ آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پرسکون ہو گیا. نا بھائی، اسلام کہتا ہے قیام نماز چاہیے، نماز پڑھنا نہیں. پورے قرآن میں کیا ہے؟ اقیموس. کیوں بھی صلو صلاۃ کیوں نہیں ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے صلو، سارے قرآن میں کیا ہے؟ اقیمو. یہ اقیمو کے معنی کیا کرو؟ قیام کرو نماز. قیام کیا ہے؟ نماز صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، اس کے ساتھ روح نماز ہے. جب تک روح نماز کنڈیشنل پورے نہیں ہوئی نماز کا قیام. تو میرے گھر میں اللہ اکبر ہے یا ہالی ووڈ اکبر ہے یا بالی ووڈ اکبر ہے یا لالی ووڈ اکبر ہے؟ کون سا اکبر ہے مجھے دیکھنا ہے. میں کس چیز کو اہمیت دیتا ہوں؟ آج کل کا تو یہاں تک کہ مجلسوں، وہ مجلس کو ذرا سا دیر کرو اس لیے کہ فلاں ایپیسوڈ چل رہا ہے، فلاں چونکہ پروگرام چلتا ہے، سب کے سب ٹی وی کے سامنے. مجلس دیر ہو جائے لیکن وہ ایپیسوڈ کہاں پر ولایت ہے؟ تو میرے گھر میں کس خواب کی دنیا میں ہوں، کس دنیا میں کھو گیا ہوں، کس نے مجھے اندھیرے میں ڈال دیا. میں ایکسپینڈ نہیں کر سکتا اس لیے کہ موضوع ہی اتنا ہے کہ اشرب ہونا چاہیے جس کو سمجھنا چاہیے. لیکن میں ذرا سا نٹ شل جس کو کہتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بادام، ماشاءاللہ کشمیر میں بادام کھاتے ہیں آپ لوگ. آج مجلس کا بادام لے کے جائیے. ولایت کس کی؟ اللہ کی. ایک ولایت عامہ عام ہے، ہر مومن ایک دوسرے کا ولی ہے. اس کے بعد عام میں ایک عام
ولی ہے بچوں کا. بیٹی جب تک باپ کی اجازت نہیں ہوگی وہ لو کر سکتی ہے, شادی نہیں کر سکتی. لو کرنا شادی سے پہلے حرام ہے. تو شادی اس وقت جب تک کہ باپ اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ باپ ولایت رکھتا ہے اس بچی پر. میں نہیں مانتی نظام ولایت سے تم ہٹ گئے, میں نہیں مانتا بابا کو نظام ولایت سے ہم ہٹ گئے. مثال دیتا ہوں میں بہت اچھی طرح سے. قصر کی نماز جانتے ہیں سب لوگ. قصر کی نماز, قصر کی نماز کیا ہے؟ 8 کنڈیشنز اگر ہو جائیں تو نماز کو 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھنا. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ سفر حرام کا نہ ہو. ارے بھائی حرام کا سفر کرنے والا نماز کیا پڑھے گا؟ سفر حرام کا نہ ہو. ون آف دا کنڈیشن. یعنی کوئی ریس کھیلنے جا رہا ہے دلی کو, وہاں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, وہ 10 دن نہیں رہے گا. نماز پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ پوری پڑھے گا. 10 دن رہے یا 1 دن رہے, اس لیے کہ حرام کی نیت کر کے یہاں سے گیا ہے مگر نماز پڑھ رہا ہے. اس کو کیا کہا گیا؟ حرام کا سفر نہ ہو. مگر اس سے آسان جو مثال ہے, باپ نے کہا بیٹا یہ جو سفر میں جا رہے ہو میں اجازت نہیں دیتا. اب جب بیٹا بغیر باپ کی اجازت کے جو چلے جائے گا, نماز جو پڑھے گا وہ قصر نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ ولایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب ذرا سا بہنیں سن رہی ہیں مجلس, یہ سن رہی ہیں انشاءاللہ. سنیں اچھی طرح سے. عورت کے لیے سب سے بہترین چیز جو تحفہ اسلام نے جو دیا ہے, ولایت اس کے گردن میں نہیں دی ہے. اس کے پاس ریسپانسبلٹی ہی نہیں دی گئی ہے. جب تک باپ کے ہاتھ میں ہے, باپ اس کا ولی ہے. شادی ہو کے جیسے ہی شوہر کے پاس گئی, اس کا ولی کون ہو گیا؟ شوہر ہو گیا. اب ولایت اس کی کس کے ہاتھ میں چلے گئی؟ شوہر کے ہاتھ میں. اگر شوہر کہے کہ فلاں عورت سے تمہیں چاٹ نہیں کرنا چاہیے, اب وہ چاٹ کرے گی تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا, اس لیے کہ ولایت کے خلاف گئی. اگر گھر کی ولایت پہ عمل نہیں کرے گے تو امامت کی ولایت پہ کیا؟ صلوات پڑھیں. ولایت کیا ہے؟ خود ولایت کیا ہے اس کو سمجھے اچھی طرح سے. ولایت ہے سیٹ آف لاز, قوانین کا نام ہے ولایت. ذات پروردگار نے انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے قانون بنایا ہے, اس قانون کا نام ہے ولایت. وہ قانون چونکہ خدا ڈائریکٹ نہیں آ سکتا, نہ ہم میں دم ہے اس کو دیکھنے کا, اسی لیے اس نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز بھیجے. انما ولیکم اللہ, اس کے بعد ورسولہ, اس ولایت کو اللہ نے کس کے حوالے کیا؟ رسول اللہ کے حوالے کیا. اب تم اس ولایت کو لو. اب رسول اللہ پوری ولایت رکھتے ہیں جس طرح سے اللہ ولایت رکھتا ہے. چاہے تو زندگی دیں, چنانچہ حضرت عیسیٰ کے قصے میں ہے کہ آپ جو ہیں فانفخو, آپ بناتے تھے پرند کو, پھونکتے تھے روح کو, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی اجازت سے, چونکہ ولایت رکھتے ہیں تکوینی بھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ نے اس ولایت کو کس کے حوالے کیا؟ رسول اللہ کے حوالے کیا. اب توجہ کا طالب ہوں. ابھی آیت جو پڑھی گئی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرے نفس کا میں مالک ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہوں. لیکن اسلام یہ کہتا نہیں ہو, یہی تو خطرناک ہے. تم جیسے ہی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ, نہ پڑھو مزے کرو. ڈونٹ ہیو ریلیجن, ہیو فن مین. مزے کرو, مزے کرو, جب تک دین نہ رکھو جو چاہے کرو. مت پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ, asking for problem, asking for trouble. تم نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا
تم نے ولایت اللہ کو اپنے اوپر سونپ لیا، اس کے بعد پھر یہیں پہ رک جاتے تو ممکن تھا کچھ ادھر ادھر کام کریں، پھر اس کے اوپر محمد اور رسول اللہ، یعنی اس کی ولایت کو بھی مانا، رسول اللہ کی ولایت کو بھی مانا، اور ذرا سا دائرہ ٹائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ گلے کاٹیں، دلوں کو چابائیں، اس کے بعد بھی اسلام کا نام، لیکن آپ نے علی ولی اللہ کہا، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس؟ صبح کی نماز تک ہے نا، فجر کی نماز پڑھ کے جائیں گے، دیکھیں کس میں دم ہے۔ میں تھکا ہوں لیکن کوانٹٹی نہیں، کوالٹی۔ زیادہ باتیں سن کے کم لے جائیے، کم سن کے زیادہ سمجھیں۔ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ میں ہر مومن ولی ہے ایک دوسرے کا، اور عام میں ہر ولی ہے، ہر مومن ایک دوسرے کا ولی ہے۔ عام میں باپ ولی ہے بچوں کا، شوہر ولی ہے زوجہ کا، سمجھ میں آگے نہیں بات؟ اب آگے آئیے خاصہ، ولایت خاصہ۔ ولایت خاصہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ یعنی جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یعنی میں نے ان تمام قوانین کو مان لیا کہ پروردگار اب میں اپنی مرضی سے چلنے والا نہیں ہوں، تو اپنی مرضی سے چلا، میں اپنی مرضی سے نہیں چلا۔ یہاں پر ایک لطیف اشارہ ہے انشاءاللہ، محسوس ہونے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی۔ زمینداری کرنے والے لوگ نہیں بھی کرتے تو آپ لوگ یہ انفارمیشن تو ہے، جب بچڑا ہوتا ہے یا گائے ہوتی ہے، بیل ہوتے ہیں، وہ تیز جب چلنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈوری باندھ دیتے ہیں، یا ڈوری سے ڈنڈا لگا دیتے ہیں، یا اسی کے پیر کو لگا دیتے ہیں، گردن سے اس کے پیر کو لگا دیتے ہیں۔ اب وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا جی، وہ سب چھوٹے چھوٹے جو جوان ہوتے ہیں بہت پھدکتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے اس کو عربی میں کہتے ہیں اقال، سمجھے؟ یہ جو عقل کہتے ہیں عربی میں، عقل جو کہتے ہیں، ریزننگ جس کو کہتے ہیں، کہاں سے شروع ہوئی؟ اسی اقال سے ہے۔ عقل وہ ہے جو مضبوط ارادے پہ رکھے اور کنٹرول میں رکھے، کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہ عقل نہیں ہے۔ کنٹرول میں کس کی کنٹرول میں جائے؟ کون بتا؟ مولا علی نے دعا صبا میں، خدا انشاءاللہ توفیق دے، نماز فجر کے بعد پڑھی، اور رزق کے لیے بہترین دعا میری فیورٹ دعا ہے، ہماری شرح بھی ہے، آن لائن بھی موجود ہے، مختصر سی شرح۔ مولا فرمائے الہی ہذہی عظمت نفسی عقلتها بإقال مشیتک، پروردگارا میں نے میری زندگی کے محور کو میرے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتا، تو اپنے مشیت کے محور میں۔ بس سمجھ میں آ رہی کیا ہے؟ مولانا نے کیا کہا؟ I don't want to follow my own caprice، میرے اپنے مرضی پہ چلنا نہیں چاہتا، اور نہ میرا نفس ادھر لے جاتا، ادھر لے جاتا، خواہشات میں لے جاتا، لوٹنے میں لے جاتا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں میرا پوری مرضی کس کے حوالے ہو؟ تو میری زندگی کے محور کو تھام لے، تو مجھے بتا، یعنی میں تیری ولایت میں جانا چاہتا ہوں۔
مولا علی میں اپنی ولایت میں نہیں رہنا چاہتا، میں تیری ولایت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات ولایت معلوم ہے۔ اب ولایت خاصہ، النبی اولا، ہمارے نفسوں سے زیادہ کون ولی ہے؟ رسول ہے۔ تو رسول اللہ نے بھرے مجمع میں کہا تمہارے نفسوں سے زیادہ میں ولی ہوں، تم پر ہوں نہیں؟ سب نے کہا بلا۔ پھر رسول اللہ نے من کنت مولا، صلوات پڑھیے، بات سمجھ گئے؟ سسٹمیٹک ولایت کو سمجھے اچھی طرح سے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو یہ ولایت جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے کس کے حوالے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ ولایت رسول اللہ نے کس کے حوالے کیا؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اب آئیے خود اس ولایت کی مفہوم کو ذرا سا ایکسپینڈ کیجئے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رسالت کیا ہے؟ امامت کیا ہے؟ دو لفظوں میں ادا کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو میں ایلابریٹ کروں اور زیادہ شرح بولوں۔ رسالت کانسٹیٹیوشن کو لاتی ہے اور امامت کانسٹیٹیوشن کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو قوانین کو لاتا ہے اس کا نام ہے رسول، جو قوانین کو چلاتا ہے اس کا نام ہے امام۔ رسول اللہ خود رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ مدینے میں رسول اللہ نے 10 سال اسلامی حکومت کا نفاذ کیا، یعنی رسالت، قوانین قرآن موجود تھے، ان کو ایگزیکیوٹ کیا۔ سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم مدینے میں 10 سال تک چلایا اور کہا کہ یہ جو سسٹم چلا رہا ہوں، اس سسٹم کو من ان اگر کوئی چلا سکتا ہے تو یہ علی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیں سمجھے اچھی طرح سے۔ مائنڈ برین جو کمپیوٹر کی طرح ہے، وہ کمپیوٹر کی طرح بٹائیے تو بہت جلدی اچھی طرح سے سسٹمیٹک آپ کے پاس سمجھ میں آئے گا۔ اس کو ایکسپلور بھی کر سکیں گے، ایکسپینڈ بھی کر سکیں گے، اس کو اچھی طرح سے پھیلا بھی سکیں گے۔ اور صرف سنیے نہیں، یہاں سے نیت کیجئے پروردگار تو توفیق دے، یہاں سے ہم اٹھیں تو عملی میدان میں آئیں، ورنہ سننے میں مزہ آ گیا، مزے کے لیے نہ سنیے، بدلنے کے لیے سنیے۔ صلوات پڑھیں سمجھ میں آ رہی بات؟ آئیے اور منزل آگے بڑھی ہے۔ ولایت اور امامت سمجھ میں آئی؟ فقیہ کی ولایت ابھی جو بچوں نے اعلان کیا ہے ذرا سا اس میں میں آلٹر کروں گا۔ فقیہ کی ولایت غیبت امام میں، فقیہ کی ولایت نہیں ہے، خود ولایت امامت۔ کہاں سے؟ ہمارے پاس بغیر سورس کے ہم بات نہیں کرتے، جب تک کہ ہمارے پاس سورس نہ ہو۔ پہلا سورس قرآن، دوسرا سورس سیرت رسول، سیرت معصوم، جب تک نہیں ہو ہم بات نہیں کرتے۔ بہترین لیٹر ہے ہاؤ ٹو گاؤن، اور اس خط کو آپ کی کشمیری زبان میں بھی چھاپیے۔ 53rd لیٹر ہے نہج البلاغہ میں، اس کو بریک ڈاؤن کیجیے۔ دا گورننگ سسٹم آف اسلام، میں تو اور ایک نام دیا ہوں، وہ نام یہ ہے کہ اینشنٹ ریمیڈی فار دی ماڈرن پرابلم آف اکنومی، پرانا نسخہ آج کے اقتصاد کے پرابلم کو حل کرنے کا۔ مولا امیر المومنین نے گورنر بنا کے بھیجا
मालिक अशर को, मिस्र का। मगर बदबख्त ये खोरेज लोग जिनकी पॉलिसी कत्ल करना है, उन्होंने मालिक को पहुंचने नहीं दिया, मगर खत जिंदा, कवानीन जिंदा। मौला ने फरमाया मालिक अशतर तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं मिस्र को। जिस वक्त तुम गवर्नर होगे, एक बात का ख्याल रखो, जिस वक्त तुम्हारे ज़हन में खन्नास आया मैं हाकिम हूं इन पर, क्योंकि मैं गवर्नर हूं, मैं हाकिम हूं, फौरन ही तुम मेरी तरफ तवज्जो करो, तुम्हारा हाकिम मैं हूं। जब मेरे ज़हन में ये खन्नास आएगा, मेरा हाकिम पूरी निज़ाम विलायत का ये जुमला है। मौला ने बताया हमारी हुकूमत हमारी नहीं है, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का नाम निज़ाम विलायत। तो अब मालिक अशतर इमाम थे। तवज्जो मेरे साथ रहिए, नस से इमाम की बात करते हैं। आजकल अल्लाह की पनाह है, बिरादरान अहले सुन्नत के दीन सुन्नीज़म को सलफीज़म, वहाबीज़म इस्लाम के नाम पर एंटर होके बर्बाद करे। उसी तरह से आज शिया सिस्टम को अखबारियत आकर और दूसरे अफकार आकर, मुसैरियत आकर मजलिसों के अंदर दाखिल होकर आपके सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। होशियार रहें, इसलिए कि जज्बात ये नहीं है कि खतीब जो बोले वो वाह वाह हो जाए। खतीब अगर कुरान के मुताबिक बोल रहा है तो अहम है, अगर खतीब अहले बैत के अक़वाल के बराबर बोल रहा है तो अहम है, वरना सब मसूल हैं। सुनने वाले भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ने फरमाया कि मजलिस में बैठे हुए, महफिल में बैठे हुए सर हिला रहे हो, मजा आ रहा, वाह वाह वाह। मौला ने फरमाया कायल के कौल के तुम शरीक हो। यानी मजलिस सिर्फ पढ़ने वाला नहीं पढ़ रहा है, मजमा भी पढ़ रहा है। अगर गलत कह रहा है मजलिस के बाद पूछ। वैसे तो सलीका उस ज़माने में था कि इमाम को रोक के पूछते थे, मौला समझ में नहीं आया, समझा के जाइए। काश हमारी मजलिसें भी ऐसी हो जाए, मौलाना ये जो बोल रहे हैं अब कुरान से है या हदीस से, सुना के जाइए। अगर ये सीरत शुरू हो जाए तो ऐसे वैसे मेंबर पे जाने की जुर्अत नहीं कर सकेंगे, मगर नहीं है। चलिए कम से कम ये तहजीब नहीं है तो दूसरी तहजीब तो हो सकती है। मुतरने के बाद क़िबला व काबा आपने जो बयान किया अभी अभी, कुरान की कौन सी आयत है, सीरत नबी कहाँ है, सीरत रसूल कहाँ है, सीरत इमाम कहाँ है, पूछने लगिए तो ये जुर्अतें कभी नहीं, वरना जुर्अत बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि दीन को दीन के नाम से तबाह किया जा रहा है। हमसे पूछते हैं कि विलायत फ़क़ी क्या है, हम मानते नहीं है विलायत फ़क़ी को। नस से इमाम बताइए, मालिक अशतर मासूम थे? तवज्जो के तालिब, मालिक अशतर मासूम थे? नहीं थे। मालिक अशतर को विलायत कौन दे रहा है? इमाम दे रहा है। तवज्जो का तालिब हूँ। अब मालिक अशतर मिस्र में जो भी हुक्म देंगे, किसका हुक्म है? तवज्जो का तालिब। अब फ़क़ी जो हुक्म दे रहा है, किसका हुक्म है? इमाम का हुक्म है। तो जब तक मैं घर में विलायत को नहीं चलाऊंगा, ग्लोबल अरीना में विलायत चलने वाली नहीं है। विलायत आम्मा की आदत कर लीजिए, विलायत खासा में जाने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। जब खासा में जानने की सलाहियत हो जाएगी तो फिर सलमान बन जाइए। थक गए आप लोग? थक गए, मुझे क्या बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात।
خصوصیت دی کیریکٹرسٹک آف سسٹم آف اسلام، خصوصیت کہاں سے مانے؟ قرآن سے۔ قرآن نے پہلی خصوصیت بتائی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کمپلشن نہیں ہے۔ سنو سلفیوں، سنو ایسی سنو، جھنڈے لہرانا آسان ہے، اللہ کے قانون پر اپنے سر کو جھکانا مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ قوانین دین پر تم عمل کرو۔ سرکار جنگ میں ہے، درخت یا خیمے کے لیٹے ہوئے تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں، دشمن کسی طرح سے کافر پہنچ گیا سرکار تک، تلوار سوتے ہوئے، محمد، وہ مانتا نہیں تھا رسول کو، محمد اب تجھے کون بچائے گا؟ مجمع سنے، سنو ایسیس، سنو تکفیریوں، سنو دین کی باتیں کرنے والے، اگر دین کی بات میں دم ہے تو جواب دو اس کا۔ سرکار کے سامنے پہنچا، تلوار سامنے، کہ محمد اب کون بچائے گا؟ سرکار نے کہا جو پہلے سے بچاتا رہا وہی بچائے گا۔ جی اس کے ہاتھ کہاں پہ؟ تلوار گری، سرکار نے تلوار کو ہاتھ میں لیا سر پہ، اب بتا کون بچائے گا؟ داخل ہوا تھا قاتل، کافر، توجہ، کافر کے فتوے دینے والوں، سب سے پہلا تکفیری بنیاد ڈالنے والا قرآن کی نگاہ میں سنو کون؟ فرعون نے موسیٰ سے کہا ہماری بلی ہمیں سے بھی آؤں، جی میرے گھر میں پلے، میرے گھر میں سب کچھ میرا کھایا، میری روٹی، میری رکابی میں سوراخ تمہیں ڈال رہے ہیں۔ ہاں وہ فعلتا کلتی فعلتا، تم نے وہ بھی کیا، یعنی ذرا سا ویک پوائنٹ کے حضرت موسیٰ کی بتا رہا۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرعون کیا کہہ رہا ہے کس کو؟ موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ تکفیریت کی بنیاد فرعون نے کس نے ڈالی ہے؟ فرعون نے ڈالی۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سے۔ موسیٰ نے پلٹ کر نہیں کہا تم کافر ہو، جو ہے بات اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیعوں کو اب تک کافر کہے، مگر شیعہ نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ پڑھیے محمد دین میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے۔ اچھا کیا ہے اس کو بھی اچھا بتا دو، برا کیا ہے اس کو بھی مینیفیسٹ کر دو۔ اس کے بعد اپ ٹو یو، فالو رائٹ اور رانگ، تمہارا کام کیا ہے؟ دونوں کو ایلابریٹ کر کے بتانا ہے، اچھا یہ ہے، برا یہ ہے۔ اس کے بعد تمہیں آزادی ہے کہ جس کو چاہے فالو کرو۔ اس کے بعد قرآن کا لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی۔ اس کے بعد ہے فمن یکفر بالطاغوت۔ اے قرآن مزیدار۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ پہلے نہیں ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جو کافر ہوگا طاغوت کا۔ اے پروردگار پہلے ہونا جب مومن اللہ کا ہو نا،
پہلے کافر ہو طاغوت کا، پھر وہ یؤمن باللہ. تو جب تک کافر نہیں ہوں گے مومن ہونے والے. تو ہر مسلمان کو کافر ہونا ضروری ہے. کس کا کافر ہونا ہے؟ طاغوت کا. طاغوت کے کافر 59 کنٹریز میں. پوچھئے امریکہ سے، مصر کس کا؟ کہتا ہے ہمارا. کویت کس کا؟ ہمارا. سعودی کہتا ہے ہمارا. سب تمہارے کا. ایران ہمارا نہیں. ہمیں معلوم ہو گیا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. قرآن ہے لا الہ. اسلام کا کلمہ اللہ واحد نہیں ہے. اللہ ایک بہت ایزی ہوتا اگر اللہ واحد ہوتا. God is one, finish it up man and finish it up. خدا ایک بس ہے. سیدھی سیدھی بات. اللہ ایک نا. اسلام کا تو اللہ ایک نہیں ہے. ہمارا کلمہ کریڈ اللہ ایک نہیں ہے. لا نہیں کہو پہلے. کوئی نہیں ہے. نہ نام، نہ نمود، نہ حسن، نہ مال، نہ دولت، نہ بیوی، نہ بچے، نہ شوہر، نہ باپ. سب کو ختم کرو. اس نفی کی وادی سے گزرو تو الا اللہ نظر. لا الہ. فمن یکفر بالطاغوت لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. عروہ عصبہ کو وہی تھاما ہے جو دو کیریکٹرسٹک رکھتا ہے. ایک وہ ہے کہ طاغوت کا منکر ہے، اللہ کا مؤمن. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا سمجھنا آسان ہے. ایک جملے میں پوری طاغوت کے چہرے کو کھول دوں گا. ہر وہ قوت جو حق سے ہٹا دے طاغوت. ہر وہ پاور جو آپ کو حق سے ہٹا دے وہ طاغوت. وہ طاغوت. کیا اسلام میں رسول اللہ نے کنگڈم دیا ہے؟ کیا رسول اللہ نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے؟ کہیں نہیں کہا 12 بادشاہ ہوں گے. سعودیہ میں سعودی گورنمنٹ سب سے بڑی بدعت ہے. سعودیہ بدلنا نام کا، جبکہ سعودیہ نہیں تھا، حجاز ہے. خود سعودی کہنا بدعت ہے. جو خود بدعت رکھتے ہیں دوسروں کو بدعت کی تعلیم دے رہے ہیں. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ انفصم لها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لوگوں نے گلے کاٹ کے منوانا چاہا، مگر وہ کون پیر مرد ہے جس نے تسبیح کے ذریعے سے دنیا کو ہلایا. امام خمینی کے انتقال جب ہوا تھا تو ٹورنٹو میں رات کا موقع تھا. میں نے ریڈیو کھولا. ریڈیو والا کمنٹیٹر کہہ رہا تھا what man he was. He used to whisper, world used to tremble. کیا انسان تھا. گو ہمارے آئیڈیالوجی ملتی نہیں ہے. جب وہ زبان کھولتا تھا تو دنیا ہلتی تھی. آج بھی رہبر زبان کھولتا ہے تو دنیا ہلتی. آج آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، ایک فوٹو سارے دنیا میں گئی ہے. نصر اللہ تقریر کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں. باراک حسین اوباما بیٹھا ہوا ایڈوائزرز کے ساتھ سن رہا ہے. ارے بھئی دنیا میں اتنے بولنے والے سنتے کیوں نہیں ہو؟ کہ جو زندہ ہیں ان کی سننا ہی. مردے کی کیا سنے گا کوئی؟ زندوں کی سننا ہی پڑا. ایک ایک حسن نصر اللہ کے اسپیچ پر ریسرچ ہوتی ہے وائٹ ہاؤس میں. اس کے بعد پالیسی کیسی بننی چاہیے. تمہارے قلموں کو، تمہارے ارادوں کو توڑنے والا ہے وہ. فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. آؤ دنیا والو سمجھو. تم یہ سمجھتے ہو کہ گلے کاٹنے سے ہم ختم ہو جائیں گے. بنی امیہ نے کاٹا، ختم نہیں ہوئے. بنی عباس نے کاٹا، نہیں ختم ہوئے. طالبان کاٹ رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے. آئسس کاٹ رہی ہے، ختم نہیں ہوئے. کاٹنے سے چیز ختم نہیں ہوتی. شیعوں کو ختم کرنے کا سلیقہ میں بتاتا ہوں. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے سیکھو. میں نے کراچی کے بڑے مجمع میں کافی یہاں بھی دہراتا ہوں. اگر شیعوں کو مارنا ہو تو میں بتاؤں گا کیسے مارنا ہے. ہم لوگ تلوار سے کٹتے نہیں ہیں، بم سے ختم نہیں ہوتے. ہم کو مارنا ہو
تو ہم سے بہتر کوئی فکر دیتے تو ہم مر جائیں گے. آج تک 1400 سال گزر گئے, ہم سے بہتر کوئی فکر نہیں آ سکتا. نعرہ حیدری حیدری ہم جیسی کوئی فکر کیوں نہیں لا سکا؟ اس لیے کہ قرآن سے مربوط فکر ہے, اس لیے کہ سرکار کی سیرت سے مربوط فکر ہے. یہ جو پالیسیز ہیں اس کا خلاصہ کروں. نظام ولایت کی خصوصیت, نظام ولایت فقی کی خصوصیت وہی نظام ولایت امام کی. فَمَنْ يَكْفُرْ. اب آئیے قرآن. اذهبا الى فرعون انه طغى. باغی طغى اسی باغی ہونے. جاؤ موسیٰ و ہارون جاؤ, کس کے مقابل میں؟ فرعون کے, اس لیے کہ وہ لمٹ کو کراس کر چکا. اے پروردگار, موسیٰ ہارون آئے ہیں تسبیح بتانے کے لیے, تقویٰ بتانے کے لیے. جی مسجد میں کل جا رہا تھا میں, جمعے کے خطبے ہو رہے, ہر ایک کہہ رہا تھا تقویٰ 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 تزکیہ تقویٰ تزکیہ تقویٰ تزکیہ تقویٰ تزکیہ. کتنا بھی بول لیجئے کوئی دیکھتا نہیں ہے. جب کہتے ہیں کہ تم طاغوت ہو, پھر وہاں ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں, رپورٹرز بھی آ جاتے ہیں, بولنے والے بھی آ جاتے ہیں, اپنے بھی لکھتے ہیں, دوسرے بھی لکھتے ہیں, اس لیے کہ اب یہ بول رہا ہے. تو جب تک تقوی کی بات کریں کوئی سنتا نہیں ہے. امام خمینی نے پورے تقاریر میں کہیں نہیں کہا نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, کہیں نہیں کہا. اور تمہارا دشمن دیکھو, تمہارا دشمن دیکھو. جب نظر آیا دشمن, لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی, داڑھی بھی رکھی. صلوات پڑھیے اختتام پر بہت زیادہ زحمت ہو گیا آپ کو, لیکن لے کے جائیے بہت ہی اہم مسئلہ. لقد ارسلنا, سورہ حدید قرآن کا 57واں سورہ, سورہ 25ویں نمبر آیت. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. سنو مسلمانوں, قرآن کہنے والا سنو. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو الوٹ کرتے ہیں, دفن نہیں کرتے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ, کھلی نشانی کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی, ایک کرائٹیریا معیار بھی بھیجا. کائے کے لیے؟ لیقوم الناس بالقسط. توجہ کا طالب ہوں, آخری لمحات میں جا رہی ہے بلال. لوگوں کو عدالت کا خوگر بنائیں. انڈیا کا جو بھی لیڈر آتا ہے, غربت ہٹاؤ, میں غربت ہٹاؤں گا, میں غربت ہٹاؤں گا, میں غربت ہٹاؤں گا, میں تمہارا یہ روڈ لگا دوں گا, یہ کام کر دوں گا, کشمیر کے راستے خراب ہو گئے ہیں, تمہاری جاب اچھی نہیں ہے, یہی کہتا ہے. ہر لیڈر آتا ہے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اسلام کی ولایت میں کبھی نبی نے یہ نہیں کہا میں یہ کروں گا, کہ تم کو یہ کرنا ہو. اس کو سمجھے, لیقوم الناس بالقسط, لوگوں کو کھڑا کرنا ہے, عدالت کا خوگر بنانا ہے. کیا کیا امام خمینی رحمت اللہ نے؟ ایران میں آج جس وقت انقلاب آیا تھا 37% لٹریسی تھی, یعنی پڑھا لکھا 37% تھا, آج 100% ہے. عورتیں مردوں سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. توجہ, نظام ولایت ایک واحد ولایت کا نظام ہے جس میں کوئی بھوکا نہیں ہے. سعودیہ میں 60% انپلائمنٹ, 67% جن کے پاس گھر نہیں ہے, 67%, $6 ٹریلین سعودیہ کے کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے. جو اپنے وطنوں کو, گھر والوں کو گھر نہیں دیتا, وہ ولایت کیا سمجھائے؟ دنیا کو ڈرنا اس ولایت سے اس لیے ہے, یہ ولایت دلوں پر پہنچ جاتی ہے. صلوات اللہ.
لگتی ہے ذرا سا جھرجھری لیجئے. دشمن بہت ناحق ہے, باطل ہے لیکن بہت ہوشیار ہے. ہم لوگ حق پر ہیں, سب سو رہے ہیں. اور مولوی آتا سلاتا ہے, ڈرو نہیں جنت تمہاری, تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا یار. جنت سب خوش ہو گئے, جنت کچھ بھی نہیں کرنا ہے. سب ماشاءاللہ, اس سے بہتر کوئی مولوی مل سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے اس کو جب ماشاءاللہ نعرے سرود کے ساتھ اس کو پھول کے ہار, اس لیے کہ فری میں سرٹیفکیٹ دے کے چلا گیا. سنیے, اسلام کا چیلنج جنت میں پہنچانا نہیں ہے. توجہ, ولایت کا چیلنج جنت میں پہنچانا نہیں ہے. ولایت کا چیلنج اس دنیا کو جنت بنانا. آج ایران 8 نمبر پر ہے ایرو اسپیس انجینئر میں. ایرو اسپیس انجینئر میں نمبر 8. 35 سال کی ولایت فقیہ. تو کہاں سے سیکھا؟ مولا امیر المومنین. دیکھیے کون کتاب لکھا ہے؟ جارج جرداق. کتاب کا نام ہے الامام صوت عدالت الانسانیہ. اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. امام علی عدالت ندائے عدالت انسانی, انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگی, آن لائن دیکھیے. امام علی دا وائس آف ہیومن جسٹس. اس میں ایک قصہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی نے کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر, کوئی ہے, میں حکومت کر رہا ہوں, کوئی بھوکا ہے کوفے میں؟ سب نے کہا نام ہوگا, سب آپ کی حکومت ہے, سب. کوئی ہے جس کے پاس لباس نہیں ہے؟ سب نے کہا مولا سب کے پاس. کوئی ہے جس کے پاس سایہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے؟ سب نے کہا مولا تو معلوم ہوا بارڈرز کا بڑھانا آگے آسان ہے, عدالت کا علی کے زمانے میں عدالت. اسی لیے کیا کہا تاریخ نے, قتل فی المحراب لشدت عدل. علی کی شہادت کی وجہ عدالت میں شدت تھی. آج یہاں ظلم میں شدت. سمجھے ولایت, اس ولایت کی آج روشنی. امام حبیب نے کہا تھا انفجار نور, ایکسپلوژن آف لائٹ. یہ انقلاب نہیں ہے, ساری دنیا میں ایک لائٹ کا ایکسپلوژن ہے, روشنی کی ایک بہت بڑا بام گرا ہے ساری دنیا میں. افریقہ کے جنگل میں بھی خمینی نے کیا دیا تھا کشمیریوں کو؟ کیوں نعرے لگاتے ہو؟ کہ ہمیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو سو رہے تھے جگا دیا. سبحان اللہ. بات پڑھیے تو جو نظام ولایت مولا امیر المومنین امامت, اس کا پرتو ہے کیا؟ نظام ولایت. آج ایران میں ترقی بھی ہو رہی ہے, کوئی بھوکا بھی نہیں ہے, الحمدللہ کامیابی ہو رہی ہے, دنیا ڈر بھی رہی ہے, اور اس حکومت کو ختم کرنے کی لاکھ کوشش کی جا رہی ہے. مگر جس کو اللہ رکھے اس کو کام چکھے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے, یہ ولایت فقیہ انشاءاللہ مقدم ہے, یہ ولایت امام زمان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو ہمارا خلاصہ آج کے کلام کا, اسلام سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم ہے. اس سسٹم کا نیوکلیس ولایت. اس ولایت کا سب سے پہلا ہیڈ ذات پروردگار ہے. اس ولایت کو رسول اللہ کے حوالے کیا, رسول اللہ نے امامت کے حوالے کیا, امام نے غیبت کے زمانے میں فقہا کے حوالے کیا, امام خمینی نے اس ولایت کو زندہ کیا. آج سیریا اور عراق سے اینٹ کی اینٹ بجا دی گئی. مسلمان ملینز میں بے گھر ہیں, ملینز میں. ان کے گھروں کو برباد کر دیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ میں؟ روز قیامت یہ لوگ پوچھیں گے کس گناہ میں ہمیں قتل کیا گیا. آسان سمجھتے ہو دین کو؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آسان دنیا نہیں ہے. سنبھل کے کام کرو, اٹھو, بیدار ہو. یہ ولایت زمین کو بیدار کرتی ہے. انسان اپنے قدم کو پھوک پھوک کے رکھتا ہے, وہ قاتل کو بھی مہلت دیتا ہے. مولا علی کے سامنے اشقِ ناس ابن ملجم گزرتا تھا سامنے. مولا فرماتے تھے یہ ہے جو ہمیں, مولا جب معلوم ہو گیا تو ختم کر دو. سمجھے ولایت کی اہم بات. اب آپ کو معلوم ہے یہ قاتل ہونے والا ہے, اس کو ختم کر دیجئے. ہمارا کام یہی ہے. آج کی دنیا کہتی ہے عدالت کی, a man is innocent until proven guilty. ایک انسان اس وقت تک بے قصور ہے جب تک کہ خطا سرزد نہ ہوئی. اپوننٹ کو ختم کرنا باطل کا کام ہے, اپوننٹ کو مہلت دینا امامت کا. حضرت محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہ ابن ملجم کو اس نے تلوار سے وار کیا ہے, رسی بندھی ہوئی ہے, حلقے پڑے ہوئے. مولا نے کہا حسن بیٹا حسن, اس کی رسی کو ذرا ڈھیلی کرو. PWOs, the rights of PWOs, بہت زیادہ بحث انٹرنیشنل لاء میں. امام خمینی نے کہا ہے مثلا ایک قاتل, کسی نے قتل کیا, پروف بھی ہو گیا, اسلام کیا کہتا ہے 3 چوائسز. اس کے مقابل میں قتل, اگر اس کی اولیاء یعنی کہ اس کے گھر والے اس کو معاف کر دیں, یا خون بہا لیں. یہ 3 چیزوں میں سے ہے یا نہیں, قوانین نے دی. مولا نے کہا بیٹا حسن اگر میں زندہ رہوں گا تو میں دیکھ لوں گا, اگر مر گیا تو اس پر ویسے ہی ایک بار کرنا جیسے اس نے کیا. دوسرا بخش دو تو تقوی سے کرنا. امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر قاتل کو معلوم ہو گیا قاتل ہے, اس کو لے جا رہے ہیں تختہ دار پر لے جانے کے لیے, اس پر اس کی ذات پر ذلت نہیں کر سکتے, کوئی تھپڑ نہیں مار سکتا, کوئی برا نہیں کہہ سکتا. قاتل ہے, اس کو لے جا رہے ہیں تختہ دار پر لے جا رہے ہیں, مگر اس کی شخصیت کو داغدار نہیں کیا جا سکتا. کس کو؟ قاتل کو. یہ ہے دین اسلام. اور یہ وہی علی ہے جو جاتے جاتے زینب سے کہہ رہا ہے بیوی بیٹی یہ مرغابیاں جو ہیں یہ جانور ہیں, اگر ان کو نہیں دیکھ سکتی تو ان کا آزاد ان کا خیال رکھنا. کہاں ہے اینیمل رائٹس کی گفتگو 1400 سال پہلے سے کرنی, لیکن اس گھر کے بچے الحتش کی آواز پڑے. یہاں پر آزادی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رسی کو کھول دو, اور حکم دیا جا رہا ہے کہ معاف کر دو, لیکن اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کی بیویوں کو تاریخ. بس ایک ہی جملہ مصائب مجھے زیادہ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں جناب زینب پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے. صبح عاشور سے اصحاب حسین شہید ہوئے, زینب نے مدینے کا رخ نہیں کیا. انصار شہید ہوئے, مدینے کا رخ نہیں کیا. گھر والوں کی بات آئی, علی اکبر گئے, مدینے کا رخ نہیں کیا. عباس شہید ہوئے, مدینے کا رخ نہیں کیا. قاسم, پورا گھر ختم ہو گیا, مگر زینب نے نانا کی طرف نہیں پلٹا. لیکن جب چادر چھینی, سمجھے میری بہنیں کتنی اس اقدار کا بچانا. جب چادر چھینی, مدینے کا رخ کیا. صلی اللہ علیہ یا جدہ
नाना नाना सलाम हो मेरा हादल हुसैन मुरम्मिलुन बिदिमा ये हुसैन है जो खून में लथपथ पड़ा है जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं ए मेरे नाना इसका अम्मा मुबर्रिदा खाक में मिल चुकी है तीसरा जुमला ये आपकी नवाजियां जिनके सरों से चादरें छीनी कौन है ये ज़ैनब आयतुल्लाह जवाद आमोदी ने जुमला कहा इस जुमले से इस्तेफादा करे रसूलुल्लाह ने गदीर में क्या कहा था हादा मौला हादा अलीयुन मौला तारुफ करवाया हादा अलीयुन मौला ज़ैनब ने पूरा घर देकर हादा हुसैन ये हुसैन है इसको पहचानो बजाय इसके कि दुनिया अब जो करना था कर दिया अब तो जरा तसल्ली दो अब तो जरा उनको आराम से रहने दो लेकिन देखा खैमे जले बच्चों पर जुल्म हुआ सकीना पे तमाचे लगे सकीना जब तमाचे खाती थी कभी बाबा को नहीं फुरात के गाजी को याद करती थी चचा जान अजरकुम अल्लाह अज़ीज़ान गिरामी गुलाओ से करबला विलायत इलाही का तमरकुज़ है जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद की शाने को हिलाया बेटा में जल रहे हैं जल कर मर जाएं या बाहर निकले बताया ज़ैनब ने विलायत की अहमियत क्या है अगर ये कह दे जल जाओ तो जल जाना है अगर ये कहे बाहर निकलो तो निकलना है कहा तो भी अम्मा जानों का बचाना वाजिब है अलैकुन्नल फरार निकलिए घरों से जल्द से बाहर निकलिए एक खैमा दूसरा खैमा जला ज़ैनब अकेली हो गई टूटा हुआ नज़ारा वहां पर भी तारीख कहती है शब की नमाज पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि गोंड हसियले गोंड हसियले नारस नाचार दी नार
انتن میون باب نامدار انتن میون باب الہی فاطمہ ابیہا و بعلیہا و بنیہا پروردگارہ ان عبادتوں کو قلیل ہیں عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے آئندہ گناہوں سے بچا لے پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے مومنین کی مدد فرما مومنین جہاں جہاں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما روزگاروں کو روزگار عنایت فرما روزوں کے قرضوں کو ادا فرما ایمان ہیں جنہوں نے التماس دعا کا سب صحت کامل عاجلہ عنایت فرما جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخبت و غیبت کو دور فرما لڑکیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے پروردگارہ فلسطین مظلومین کی مدد فرما بحرینیوں کی مدد فرما یمنیوں کی مدد فرما مصری مسلمانوں کی مدد فرما ظالمین کا جو مسلمانوں کو برباد کر رہے پروردگارہ ان تمام ظالمین کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے رب حق محمد و آل محمد ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما ہمیں توفیق دے کہ تیرے ولی کے حکومت کے قابل ہو سکے